آفس کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں بھی انہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ ان کے لوگ بھی اس میں مرے. اور آج صبح خبر پھوڑی ہے عالمی میڈیا نے کہ ایک کلیش ہوا ہے انڈیا اور چائنا کا, اور یہ جو کلیش ہے یہ 1962 کی وار سے زیادہ کیجویلٹیز ہو گئی ہیں. اس وقت اتنی کیجویلٹیز نہیں ہوئی تھی, اس وقت تو خیر ایسا کلیش ہوا بھی نہیں تھا, لیکن یہ والا کلیش جو ہے اب ایک پہلا ہلاکت کہی جا رہی ہے 48 سال کے بعد اس فرنٹ کے اوپر. اس کے اوپر بات کریں گے. بھٹی صاحب, اسلام آباد کیسے دیکھ رہا ہے اس کو؟ دیکھیں رضوان صاحب, یہ جب مودی کی بات ہوتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور اجیت دیول سے لے کر جو ہے وہ وپن راوت تک, تو ہم تھوڑے سے جذباتی ہو جاتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اسٹریٹجک کوئی انہوں نے ڈیسیجن لے لیا اچانک اور یہ وہ. دیکھیں یہ پچھلے سال یہاں پہ نادن ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اندر میٹنگ ہوتی ہیں جس میں 2 بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو ہے وہ چیف آتے ہیں. وہاں پہ جو ہے منصوبہ بنتا ہے جہاں سے جو ہے وہ چائنا اور ایون کے بعد پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے اوپر اٹیک کا انہوں نے پلان کیا جو ڈائیورٹ ہو گیا. تو فائنلی یہ لداخ کا جو واقعہ ہے جو چین نے آگے بڑھا ہے, ان کے جو سٹرکچرز ہیں اس کو بیس بنا کے انہوں نے ان کا علاقہ کیپچر کیا, جس کو یہ اب واپس لینا چاہتے تھے. دونوں طرف ویسے ہلاکتے ہیں. چین کے میڈیا نے بھی بلکہ ان کے جو فارن آفس کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں بھی انہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ ان کے لوگ بھی اس میں مرے ہیں. لیکن یہ جو دیکھیں بیسیکلی آپ کا ایک کور انٹرسٹ ہے, کور اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے, پھر براڈر اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے, پھر اس کے بعد پیرا فری انٹرسٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو چین کے ساتھ ان کا کوئی ایسا اسٹریٹجک انٹرسٹ اپنا کلیش نہیں کر رہا تھا ماسوائے کہ جو تھپکی لگی ہوئی ہے ان کو بڑے صاحب کی. اس کے علاوہ کوئی فی الوقت ریجنل ہیجمنی کے حوالے سے جو ان کا پرانا ایک خواب ہے, اور پھر اس خواب کو انہوں نے باقاعدہ طور پہ عملی شکل دینے کی کوشش کی جب سے یہ ہندوتوا راج آیا وہاں پہ, اور ایک مخصوص قسم کا مائنڈ سیٹ ایکسٹریمزم جو ہے وہ ہر سوسائٹی کے اندر پروموٹ کیا گیا. اس کے بعد دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ جا کر حملہ کیا. تو یہ ساری صورتحال ہے. لیکن انہوں نے پھر اس کے نتیجے میں آج پاکستان کی ادھر ایل او سی کے اوپر شیلنگ اور فائرنگ کی ہے, جس میں ایک سویلین شہری جو ہے وہ ہمارا شہید ہو گیا ہے, اور دونوں طرف سے یہ اس وقت کنفرنٹ کر رہے ہیں, ادھر ایل اے سی کے اوپر اور ادھر ایل او سی کے اوپر. دیکھیں انڈیا از اے ویری اسمارٹ پلیئر, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. اور انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت آ جائے وہ ساری نیشنلسٹ ہیں, اور بندے ماترم کا جو فلسفی ہے کہ یہ دھرتی ہماری ماں ہے, اس کو کوئی نہیں چھین, سارے اسی پہ کام کرتے ہیں. اور گورنمنٹ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ اپنی پبلک کی سپورٹ کو لے کے چل رہی ہے اور چلتی ہے. اور دیکھیں کشمیر ایک بہت بڑا آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ کس طرح اس نے پریشر سسٹین کیا انڈیا نے. اٹ از اوور مور دین 300 days ناؤ, اور دنیا بھر کا پریشر جو ہے وہ وہاں پہ جو ہو رہا ہے, لیکن انڈیا اپنی پالیسی سے ٹس سے مس نہ ہوا. اب دوسری بات ہے کہ انڈیا میں اکاؤنٹیبلٹی بھی بہت زیادہ. تو یہ ایک تو پتہ نہیں یہ نان ڈپلومیٹک میری اسٹیٹمنٹ ہے, ایک تو یہ اچھا ہو گیا کہ ان کا ٹکراؤ جو ہے یہ وہاں پہ ہو گیا ہے, اور ایک تکڑے بندے کے ساتھ ان کا, تکڑے ملک کے ساتھ ان کا ایک وہاں پہ متھا لگا ہے. اور ایک ریجنل کہہ لیں پاکستان, ایک سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کی اب کیا پالیسی ہونی چاہیے اس پہ. 62 والی ہونی چاہیے جی, ہمیں امریکہ جانا چاہیے, ٹرمپ سے پوچھنا چاہیے جی کہ جی چائنا کو مار پڑ رہی ہے ساڑھے واسطے کیوں. ہمارے پاس تو دیکھیں ہم چائنا ہمارا ساتھی ہے, جو جٹ کی جو مثال ہوتی ہے ہم تو اپنے ساتھی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہاں. اور اس سچویشن کو اپرچونٹی بھی ہو سکتی ہے اس سارے ریجن کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ انٹرنیشنل پلیئرز اس میں امریکہ بہادر جو ہے وہ کس طرح اس کو پلے کرتا ہے. انڈیا کی اپنی لابی بڑی اسٹرانگ ہے,
یہ آپ کو ماننا پڑے گا. ان کی لیکن آپ اس بات کو تو نمبر دیں, جیسے میمل نے بھی بات کی ہے کہ انڈیا کے اندر اگر پرو وارس ایک لابی ایگزسٹ کرتی ہے تو وہاں پہ اینٹی وار لابی بھی بہت اسٹرانگ ہے, میڈیا اسٹرانگ ہے, اور لیکن اس کے باوجود ان کا میڈیا جو ہے وہ خالص پروفیشنل بنیاد کے اوپر اس کو کرٹیسائز بھی کرتا ہے اور ایکسپوز بھی کرتا ہے. اور وہاں پہ صرف کوئی سنگل آؤٹ نہیں ہو سکا, جیسے ہمارے یہاں ڈان کو سنگل آؤٹ کر دیا گیا ہے یا جیو کو سنگل آؤٹ کر دیا گیا ہے, وہاں پہ زیادہ میڈیا ہاؤسز ہیں جو ان کے کریٹکس بھی ہیں. آج کی اگر آپ چائنا کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو چائنا یہ کہہ رہا ہے وہ تو جو ویلی ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ہمارا سوورن رائٹ ہے. تو ایک تو یہ بھی چیز ہے. دوسرا, اگر آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ پڑھی ہو, ان کے ایڈیٹر ان چیف ہے گلوبل ٹائمز کے چائنیز, انہوں نے کہا ہے کہ میں بھارتی سائڈ کو یہ بتانا, اور جو کہ بڑے انفلوئنشل ہے, ظاہری بات ہے, ہی کلوز ٹو دی چائنیز گورنمنٹ آلسو, انہوں نے کہا ہے کہ میں بھارتی سائڈ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مغرور نہ ہوں اور چائنا نے جو ریسٹرینٹ ابھی تک شو کیا ہے اس کو ہمارے آپ ویکنیس نہ سمجھیں. اور چائنا انڈیا کے بھارت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی کلیش نہیں چاہتا, لیکن ہمیں ڈر ہے کہ ایسا کچھ ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جہاں تک آپ نے پاکستان اور وہ ساری بات کی, دیکھیے آج پاکستان کی اعلیٰ فوجی قیادت جو ہے وہ ایک ایمرجنسی میٹنگ انہوں نے کی ہے اس پوری سچویشن کے اوپر, اور پاکستان کے جو ہے وہ کشمیر کے بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے, اور یہ کہ چائنا اور بھارت کے بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے. پھر ظاہر بات ہے کوئی اسٹریٹجیز بھی اس کے بارے میں بنائی ہوں گی کہ ان کیس خاص کوئی پاکستان کے ساتھ نہ کوئی بھارت کا کلیش, یا پھر ظاہر بات ہے جو بھی ساری جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ سارا کچھ انہوں نے, تو ایک وہ بھی چیز ہوتی ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ چائنا اور بھارت کا تو ویسے بھی ایک پاکستان اور انڈیا سے زیادہ بڑا کلیش ہے ایکچولی اگر دیکھا جائے. حالانکہ ان کی ٹریڈ ہے, ٹریڈ ظاہری بات ہے ان کی بہت زیادہ ہے, اور اسی کی وجہ سے وہ جنگوں سے اور اس طریقے سے ابھی بھی ریسنٹ ایئرز میں بچے ہیں. جہاں تک یہ میں صرف تھوڑا سا یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیے اس بارڈر کے اوپر نا گولی نہیں چلاتے, تو اسی لیے جو یہ بڑی گروسم ڈیتھس ہوئی ہیں دونوں سائڈز کی, یہ راڈ یا مکوں سے یا سٹون سے بہت ہی کہہ رہے ہیں کہ خوفناک اور گروسم قسم کی ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو بھارت کس طرح سے ہینڈل کرتا ہے, کیونکہ یہ بڑا ان کے لیے, مودی سرکار کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا.